ایریا میں اگر خدا نہ خواستہ کل ہمارا یہ نیشنل ہائی وے جو لائف لائن ہے بند ہو گیا، کسی طریقے سے ڈیمیج ہو گیا، یہ مہینہ 2 مہینہ بند رہا، کیا ہم کھائیں گے؟ ہمیں جانا ہے انٹیگریٹڈ اپروچ میں، ہمیں کرنا ہے، کراپ بھی لگانا ہے، ویجیٹیبل بھی لگانا ہے، پولٹری کی طرف جانا ہے، ڈیری میں ہمیں آنا ہے، شیپ میں آنا ہے، تاکہ ہر ایک چیز ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہو اور ہم باہر نہ ڈپینڈ رہیں۔ بہت سارے لوگ شیپ ہسبنڈری کے ساتھ آ سکتے ہیں، ہم ڈیری فارم میں آ سکتے ہیں، ان کے لیے فارڈر چاہے تو ہمارے پاس وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ فارڈر میں بھی سکیمز ہیں، ویٹرنری میں سکیمز ہیں، تو ان سب کا لابھ لے کے، ان سب کا فائدہ اٹھا کے ہم، مجھے لگتا ہے اس کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں، اینڈ دس ول سسٹین۔ ناظرین آداب، آج کے اس پروگرام میں، ملاقات کے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب محمد یوسف صاحب شاہ صاحب کو، جو محکمہ ایگریکلچر کے سربراہ ہیں ضلع بارہمولہ میں۔ پہلے ہم ان کا پروگرام میں آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں، تھینک یو، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ محکمہ زراعت کی اہمیت کیا ہے، محکمہ زراعت کی افادیت کیا ہے، اور اس محکمہ کا کام کاج کیا ہے، کیا کام کاج محکمے کا جو ہے اس سے ہمارے کسان بھائیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی آج شاہ صاحب سے پوچھیں گے ہم۔ لیکن سب سے پہلے ان سے ہم گزارش یہ کریں گے کہ مختصر سی روشنی ڈالیں گے یہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا ہے۔ جناب شاہ صاحب، السلام علیکم۔ میں بیسیکلی یہاں ضلع بارہمولہ کا ہی رہنے والا ہوں، ماموسا اس گاؤں کا نام ہے۔ جی، جب ہم پڑھنے کا دور تھا تو ہمارے گاؤں کو کوئی سڑک کا ذریعہ نہیں تھا، ہم پیدل آتے تھے۔ میں نے بیسک ایجوکیشن پٹن ہائر سیکنڈری سے حاصل کی ہے، میٹرک پاس میں نے۔ میٹریکولیشن ماموسا سے آپ پیدل آ رہے تھے پٹن؟ ماموسا سے ہم 6 کلومیٹر روز میں صبح شام یعنی 12 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پٹن ہائر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پٹن میں پڑھتا تھا، 8ویں سے 11ویں تک۔ جی، 8ویں تک ہمارے گاؤں میں مڈل اسکول تھا۔ میرے والد صاحب مرحوم، اللہ ان کو مغفرت کرے، وہ بڑے پرو ایکٹیو تھے، اسرٹیو تھے پڑھانے میں، ان کی بہت دلچسپی تھی۔ وہ جو ہمارا اسکول تھا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں، وہ پورا محاسبہ کرتے تھے، وہاں کا جو ایجوکیشن کا سٹاف تھا ان کا لیو اکاؤنٹ تک مینٹین کرتا تھا کہ بچے جو آتے ہیں یہ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ کوئی بھی ٹیچر بغیر اجازت یا غیر ضروری گھر میں نہ بیٹھے، بچوں کو پڑھانا بڑا لازمی ہے، وہ اکثر و بیشتر اس میں بڑا رول ان کا تھا۔ تو بہرحال تو 8ویں پاس کر کے میں نے پٹن ہائر سیکنڈری میں میٹریکولیشن کیا۔ اس کے بعد میں نے اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس میں 12th کا ایڈمیشن لیا، اور 12th پاس میں اسلامیہ کالج سری نگر۔ تو وہاں میں نے اس وقت 1979 کی بات ہے، تو میری ڈسٹنکشن تھی، میرا میڈیکل سبجیکٹ تھا۔ بارہمولہ ضلع میں اس وقت بھی میرا میرٹ سب سے زیادہ تھا۔ تو بہرحال ہماری کوشش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو نہیں بن سکا، تو بہرحال میرا ایڈمیشن ہو گیا ایگریکلچر کالج میں بعد میں، تو وہاں سے بھی میں نے گریجویشن کی، اور وہ ڈسٹنکشن میں نے پاس کیا۔ 1986 مارچ میں ہم نے پاس کیا، تو 1986 جولائی میں ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی نان گیزٹڈ کیڈر میں۔ تو اس کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی بارہمولہ میں ہی، ہمارا وہاں نزدیکی ایک ایگریکلچر زون ہے اس وقت بھی، کنزر، ماموسا سے کچھ 6-7 کلومیٹر دور، 8 کلومیٹر، وہیں میں میری ڈیوٹی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے 1989 میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو میں اپوائنٹ ہو گیا ایز ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر۔
تو اس کے بعد میں نے ہارٹیکلچر میں بھی کچھ عرصہ 4-5 سال کام کیا ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر کے طور پہ. میں پٹن نرسری کا مینیجر تھا. اسی طرح ہندوارہ میں چوگل نرسری کا میں مینیجر تھا. اس کے بعد میری واپس ٹرانسفر ہو گئی ایگریکلچر میں. تو یہاں پہ میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہو سکاس شالیمار سے. ایگرونومی میرا سبجیکٹ تھا. میں نے وہاں فرسٹ پوزیشن حاصل کی, گولڈ میڈلسٹ میں ہوا. 4/4 میرا گریڈ پوائنٹ تھا. تو اس کے بعد 2002 سے 2017 تک میں ڈائریکٹریٹ میں جو ہماری ڈفرینٹ ریسرچ اورینٹڈ سکیمز ہیں, ڈیولپمنٹ سکیمز ہے, جیسے سیڈ سرٹیفکیشن ہے, سیڈ ٹیسٹنگ ہے, کوالٹی کنٹرول ہے, مشروم ریسرچ ہے, یا جو فارمز تھے. میں پوٹیٹو ڈیولپمنٹ آفیسر بھی رہا ہوں 4.5 سال. جو پوری کشمیر ڈویژن میں ہمارے پوٹیٹو کے فارم ہیں ان کا کنٹرولنگ افسر میں رہا ہوں. تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں کچھ سیکھوں اور اس سیکھ کے کچھ کنٹریبیوٹ کروں اپنے لوگوں کے لیے, فارمرز کے لیے, ڈپارٹمنٹ کے لیے. تو اس کے بعد میری پوسٹنگ ایز چیف پلوامہ ہوگی 2017 دسمبر میں. تو میں وہاں کوئی 1.5 سال رہا. تو آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ وہاں پہ. وہ سیفران مشن میں ایک وہ نیشنل مشن آف سیفران تھا. وہاں پہ اریگیشن کا بڑا ایشو تھا, سپرنکلر اریگیشن کا. تو میں نے 1 سال بڑا زبردست وہاں میں نے کوشش کی اس کنسیپٹ کو, اس پروجیکٹ کو کنسیو کرنے کی. تو باضابطہ میری ہی ٹائم میں وہاں پہ 15 جو سپرنکلر سسٹمز ہیں وہ ٹیسٹ بھی ہوئے اور کمیشن بھی ہوئے. تو وہ باضابطہ اسٹریم لائن ہو گیا. لیکن میری بہت مدت سے یہ کوشش تھی کہ میں اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں پوسٹ ہو جاؤں, تاکہ یہاں اپنے یا اس ڈسٹرکٹ میں تھوڑی سی میں کوشش کروں کنٹریبیوٹ کرنے کی. جو بھی میں نے زندگی میں یہ سیکھا تھا, تھوڑا ایکسپیرینس یا لرن کیا تھا, اس ساری چیز کا میں یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتا تھا اپنے لوگوں کی بہبودی کے لیے, ویلفیئر کے لیے, فارمرز کے اجاگری کے لیے. تو بہرحال میری یہاں پوسٹنگ ہوگی 2019 جون میں. تب سے میں آج یہاں پہ ہوں. تو بہرحال ایگریکلچر جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہے. پہلے ایگریکلچر سب کچھ مینول ہوتا تھا, اس میں زیادہ لیبر اورینٹڈ کام کر رہا تھا. جب ہم پہلے تھے تو بہت ساری رائس کی میں بتاؤں, ان دنوں K39 تھا. پہلے لوکل ویرائٹی لگاتے تھے, اس میں بہت کم ییلڈ ملتا تھا. شاہ صاحب اس پر ہم بعد میں بات کریں گے, مگر سب سے اس سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب 79 سے پہلے آپ نے مڈل اسکول موموسا میں پڑھائی کی, اس وقت کی اقتصادی حالت کشمیر کی کیا تھی؟ لوگوں میں پڑھائی کا رجحان کیا تھا؟ اور جو لوگ اس وقت کام کاج یا زمینداری سے وابستہ ہے یا کسی تجارت سے وابستہ, ان کی حالت کیا تھی؟ بہت ہی, جب میں پڑھتا تھا, میں اپنی بات کہوں گا تو بجلی کا بھی سسٹم نہیں تھا, تصور نہیں تھا. مجھے یاد ہے میٹرک میں نے پاس کیا ہے. ہم وہ میرے والد صاحب نے میرے لیے ایک وہ لینٹرن لایا تھا, تحت سے چھت گر کہتے ہیں, تو وہ لایا تھا. میں اسی کے مدد سے پڑھائی کرتا تھا. تو یہ مکان بھی کچھ بہت ہی پرانے قسم کے تھے, وہ کچے مکان تھے, ان میں پنجرے وغیرہ سب کچھ تھا. کچے چھت بھی تھے, وہ گھاس پھوس کے وغیرہ. تو بڑی غریبی ہوتی تھی. فیس وغیرہ بچوں کی فیس بڑا نامنل ہوتا تھا, چونکہ پرائیویٹائزیشن نہیں تھا تب تک کوئی زیادہ, گاؤں میں خاص کر بالکل ہی نہیں تھا. فری ایجوکیشن تھی, گورنمنٹ سکولز میں ہی پڑھاتے تھے. لیکن میں ان دنوں کی استادوں اور آج کے میں بہت فرق پاتا ہوں. وہ بڑے سنسیئر تھے, ان میں میٹیریلسٹ مائنڈ نہیں تھا. وہ بچوں کو اپنے ہی بچے سمجھتے تھے, اسٹوڈنٹس کو. ان کی ڈانٹ صبح دیکھو ہم نے پیج لکھا تھا مشقیں وغیرہ وغیرہ,
ہینڈ رائٹنگ کا بہت زیادہ کمپٹیشن ہوا کرتا تھا, ایسے کمپٹیشن ہوا کرتا تھا, بہت ساری چیزیں ان دنوں تھی, اور ٹیچرس واقعی انوالو رہتے تھے, دلچسپی لیتے تھے کہ وہ بڑے سیریس تھے پڑھانے میں, بچوں کو اکاؤنٹیبل بناتے تھے, جو پڑھاتے تھے کل اس کا محاسبہ کرتے تھے. تو اگر نہیں ہوتا تھا, کوئی بچہ نہیں پڑھتا تھا, اس کی باضابطہ پٹائی بھی ہوتی تھی, اچھی طرح سے اس کو بڑا پیار سے بھی پڑھاتے تھے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی تھی, اپنا سمجھ کر. میں یہی کہوں گا کہ مجھے یاد ہے, میں ہائر سیکنڈری پٹن کی بات کروں گا, ہمارا ایک ٹیچر تھا, اس کا نام تھا موتی لال. وہ فزکس, ہاں وہ فزکس کا ٹیچر تھا, وہ مالمو کا رہنے والا. اچھا, مالمو ماگم سائڈ. وہ مطلب اتنا ہے وہ کہ پتہ مجھے اس کا نہیں ہے, پر جو وہ فزکس کے فنڈامنٹل سمجھاتا تھا, مطلب پرائیویٹ میں نے کوچنگ نہیں کی ہے 12th میں یا 11th میں. سائنس میرا تھا, فزکس بایولوجی تھی, کیمسٹری تھی, لیکن میں نے کبھی پرائیویٹ کوچنگ نہیں کی, ٹیوشن نہیں کیا. بس صرف کلاس میں اٹینٹیو رہتا تھا, اور وہ ٹیچر بھی بڑے اچھے پڑھاتے تھے, بڑا ان کا ایکسپریشن یا ان کا وہ جو بھی ہے وہ پڑھاتے تھے, اور اسی پہ ہم محنت کر کے, کیونکہ گاؤں میں بھی کوئی کوچنگ کا سسٹم یا ایون ٹاؤنز میں بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. ایجوکیشن کا بڑا کم تھا رول, مطلب یہ ایجوکیشن میں زیادہ لوگ نہیں تھے لٹرری, یا خاص کر ایڈوانسز میں, سائنس میں, اس میں بہت کم ٹیچر ہوا کرتے تھے بچے پڑھنے. اس نے ٹیچر بھی بہت کم تھے, اس لیے کہاں جاتا تھا گاؤں کا بچہ دور دور پڑھنے, جتنا بھی تھا اس کو سکول میں ہی پڑھنا تھا. تو وہ گھر میں محنت کر کے, اور میں اپنے والد صاحب کی بات کہوں گا, جب میں اول جماعت میں پڑھتا تھا, تو اس نے مجھے رات کو تب تک نہیں سونے دیتا تھا جب تک میں 1 سے 16 تک پہاڑ اس کو نہیں سناتا تھا. اسی طرح اردو میں کچھ چیزیں وہ مجھے الفابیٹس وغیرہ نہیں بہت نظمیں, وہ پڑھا لکھا تھا, ہی واز اے ریلیجس اسکالر, تو وہ مجھے بہت کیئر کرتا تھا. اور اس وجہ سے جب میرا ایڈمیشن انہوں نے کروایا اسکول میں, تو میں حالانکہ 3.5 سال کا تھا, تو مجھے فرسٹ پرائمری میں انہوں نے درج کیا. تو اس لحاظ سے مطلب چونکہ اس وقت 6+ ہی کرتے تھے, 6 سال کا لیکن میں جب گیا تو انہوں نے کہا یہ بچہ ہم کیسے اس کو رکھیں گے اول میں, یہ تو 3ری 4تھی کا بچہ ہے پڑھنے کے حساب سے, پڑھائی کے. تو پھر انہوں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ 2ری یا 3ری کلاس میں رکھا. تو مطلب اس میں وہ والدین بھی بڑے بالکل دلچسپی رکھتے تھے, وہ بھی بڑا کیئر کرتے تھے. میں اپنی ہی بات کہوں کہ میرے والد صاحب بہت ہی مجھے چاہتے تھے یہ بڑا افسر بنے, یہ بڑا کامیاب ہو زندگی میں. تو اسی طرح گاؤں میں لڑکے خود ہی پڑھتے تھے, جو پڑھائی جن کے پاس اب بیچاروں کے پاس نہیں تھا تو وہ آگے نہیں پڑھے. تو یہ سلسلہ ڈیولپ ہوتا گیا تو پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں مشروم گروتھ ہے. اب ہر ایک چیز کوچنگ سینٹرز کی یا پبلک سکولز کی, پرائیویٹ سکولز کی, ہر جگہ فیسلٹیز ہیں. اور آج خاص کر آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آج کل بچے گھر میں سب کچھ دنیا بھر کی ریسرچ جتنا بھی ہے ریسرچ دنیا میں, وہ گھر میں بیٹھ کر وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, اس زمانے کا جو یونیفارم ہوتا تھا, کیا وہ والدین افورڈ کر سکتے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ کیا تھا اس زمانے کا یونیفارم؟ ان دنوں جیسے آج یہ فری یونیفارم کا سسٹم ہے یا فری بکس کا سسٹم ہے, وہ ان دنوں نہیں تھا. یونیفارم نہیں تھا نا. یونیفارم جتنا بھی تھا وہ سکولز میں رکھتے تھے ٹیچر, لیکن وہ خود ہی لانا پڑتا تھا بچے کو. فری یونیفارم کا ہاں پور فنڈ وغیرہ ہوا کرتا تھا, جو بالکل غریب بچہ ہوتا تھا اس کا تھوڑا سا ہیلپ ہوتا تھا. والدین وہ یونیفارم لا سکتے تھے بچے کے لیے؟ میں اپنی بات کہوں گا, جب ہماری کو میں نے 1 اپریل ہی تقریباً سکول کھلتے تھے, چونکہ یہاں چھٹیاں ہوتی تھی, یا 1 مارچ جب ہوتا تھا تو 1 اپریل کو نئی یونیفارم ہونی چاہیے تھی. بالکل.
تو سب سے پہلے میری یونیفارم ہوتی تھی جب میں اسکول جاتا تھا. آج کس نے یونیفارم لایا تو میں کھڑا ہوتا تھا, اس کے لیے چیئرس کرتے تھے وہ ہیڈ ماسٹر وغیرہ مجھے زبردست پیار کرتے تھے. دیکھو یہ تو ہمیں بھی ڈانٹ دیتا ہے لیکن دیکھو اس کا بچہ پہلے بار دلایا. تو یہ ہوتا تھا لیکن غریبی تھی, میں یہ مانتا ہوں, غربت تھی, یا ننگے پیروں پڑتے چلتے تھے لڑکے, ان کے پاس جوتا بھی نہیں ہوا کرتا تھا, چپل تک بھی نہیں تھی. آپ اس دوران کبھی ننگے پیر اسکول گئے ہیں سر؟ مجھے لگتا ہے میں بھی کبھی گیا ہوں گا, مجھے یاد نہیں ہے. چلیے سر, یہ تو تعلیم کی بات رہی. زمانہ بہت آگے بڑھا ہے, آج کل انٹرنیٹ ہے, ہر ایک چیز ہمارے سامنے ہے. ہم جس طرح کی تعلیم چاہتے ہیں ہم انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اس زمانے کے ٹیچر اور آج کے ٹیچر, شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ بہت فرق آ گیا ہے. وہ جو استاد تھے وہ سمجھ رہے تھے یہ بچے یہ میرے ہیں, اپنے ہیں, مجھے ان کا پڑھانا فرض ہے, اور یہ جو بنے گا وہ میں ہی بنوں گا, اس کو بنانا ہے میں جو بن گیا ہوں. اچھا, اور آج سب کچھ ہے ہمارے پاس ہے, مگر ہم اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں, اور پڑھائی بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ آج ہزاروں کوچنگ سینٹر ہیں, لاکھوں روپے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں والدین, مگر پھر بھی پڑھائی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہی. شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی کوچنگ سینٹر میں کوئی ٹیوشن نہیں لیا ہے کیونکہ استادوں نے کوئی کمی باقی رکھی ہی نہیں. صحیح بات, کوچنگ سینٹر کے لیے صحیح بات. تو یہ پڑھنے اور پڑھانے میں فرق ہے. جتنا پڑھتے تھے اسکول میں پڑھتے تھے. بالکل سر. شاہ صاحب, آپ اس وقت محکمہ زراعت بارہمولہ کے سربراہ ہے. زراعت کی کاشت روز بروز گھٹ رہی ہے, کسانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے شاہ صاحب؟ میں یہاں عرض کرنا چاہوں کہ زراعت کے ساتھ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو 70% سے زیادہ لوگ زراعت سے ہی وابستہ ہیں. یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا, آج بھی ہوا کرتا تھا. پہلے کیا زراعت کے ساتھ کیسے ہم کرتے تھے, یعنی مینولی سب کچھ ہوتا تھا, ہل چلا رہے تھے, تو بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. جیسے اچھا سا لینڈ پریپریشن یا ٹائم پہ کھیتی کرنا یا اچھا بیج ہونا, وہ زیادہ پہلے نہیں تھا. تو پیداوار بھی کم ہوا کرتا تھا, لیکن لوگوں کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا تھا. وہ بالکل ہی ایگریکلچر پہ ہی منحصر ڈپینڈنٹ تھے. بڑی محنت سے میں خود دیکھا ہوں, وہ جب لینڈ پریپیئر کرتے تھے دھان کی کھیتی کے لیے, کتنا وہ محنت کرتے تھے اس کی, یعنی ہومیجینٹی, یونیفارم, اس کا سلوپ وغیرہ سب کچھ مینٹین کرتے تھے سارا. تو بٹ وہ مینولی ہی کرتے تھے, بڑا لیبر لگتا تھا. وہ دان کی جو قسمیں تھی یا باقی میز وغیرہ جتنی بھی ہماری سبزیاں ہیں, سبزیوں کا بہت ہی کم تھا, لیکن میز تھا یا پیڈی تھا یا ہمارے پلسز جو تھے, ان دنوں زیادہ ہائی یلڈنگ ورائٹی یا ہائیبریڈس نہیں ہوا کرتے تھے. ہاں, یونیورسٹی جب آئی تب یا ڈپارٹمنٹ کا جب انٹروینشن ہو گیا تو نئی پیڈی کی ورائٹیز آ گئی, جیسے K39 پہلے ہوا کرتا تھا. اگر ہم لوکل کی بات کریں, اس کو بیماری لگتی تھی, بلاسٹ وغیرہ, رائی اس وجہ سے, تو وہ بالکل ہی پھر ختم ہوا کرتا تھا. وہ بیچارے کچھ نہیں حاصل کرتے تھے اتنا لیبر لگا کے. تو دھیرے دھیرے جو ریسرچز ہوتی گئی, نئی ورائٹیز آ گئی, میز میں آ گئی, پیڈی میں آ گئی, تب K448 ہو گیا جس کا پوٹینشیل 60-65 کوئنٹل تک تھا. اس طرح اب اگر ہم آج کی بات کہیں, آج ہمارے یہاں پہ کشمیر میں شالیمار رائس کی بہت اچھی ورائٹیز ہیں, جیسے SR3 ہے, SR4 ہے, جن کا جینیٹک پوٹینشیل, ییلڈ پوٹینشیل 120 کوئنٹل پر ہیکٹیئر تک ہے. اگر ہم یہ کمپیئر کریں 1970 کی بات ہم اگر کریں اور اس میں ہم اگر کمپیئر کریں تو بہت فرق ہے. اس وقت کا ییلڈ زیادہ سے زیادہ 1 کوئنٹل یا 1.25 کوئنٹل ایک کنال میں نکلتا تھا, اور آج وہی ایک کنال سے ہم 6 یا ایون 7 کوئنٹل بھی پیڈی ہم
ہارویسٹ کرتے ہیں. یہ اس میں کیوں اتنا گیپ ہو گیا, اتنا کیوں مطلب فرق آ گیا؟ ایک تو ہم نے ورائٹیز نئی نئی جو یونیورسٹیز نے یہاں پہ بریڈنگ کی, اس میں امپرووائزیشن کی, تو نئی نئی ورائٹیز ریلیز ہوگی. ایک تو اس کی وجہ سے. دوسرا محکمہ کا انٹروینشن ہو گیا کہ بیکاز دس از اے لرننگ اینڈ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ. وہ پروفیشن ہے. آئی ڈونٹ تھنک دس از اے ڈپارٹمنٹ آف سبسڈیز. دس از اے ڈپارٹمنٹ آف اویئرنیس. دس از اے ڈپارٹمنٹ آف لرننگ اینڈ ٹیچنگ. ہم جو یونیورسٹیز میں سیکھ رہے ہیں, ہم جو ریسرچ دیکھ رہے ہیں, اسی چیز کو ہم لے کے فارمر تک جاتے ہیں, اس کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو ہاتھ پکڑ کر ہم سکھا رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم ایسا کریں تو اتنا فائدہ ہوگا, اس طرح سے یہ کھیتی کا پریپریشن کریں, لینڈ پریپریشن, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا. وقت پہ کھاد ٹائم پہ لگانا, سیڈ لگانا, یا ٹائم پہ کھاد لگانا, ٹائم پہ دوائی کرنا, ٹائم پہ ٹرانسپلانٹنگ کرنا, تو نئی نئی طریقوں سے کرنا. تو یہی ہمارا بیسک مدعا ہے کہ ہم فارمر کو گھر جا کے یا محلے میں جا کے یا پنچایت میں جا کے ان کو ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں میں کافی یہ خبرداری ہوئی ہے, اور اب پیداواری صلاحیت بہت حد تک بڑھ چکی ہے. لیکن بیچ میں بتاؤں کہ جب لوگ لائف سٹائل بدل گیا لوگوں کا, پھر کمیونیکیشن بڑھ گیا مارکیٹس کے ساتھ, یا ایکسپوجر ہو گیا ہمارے لوگوں کو, تو دھیرے دھیرے ان کو لگا کہ یہ جو یہ سیکٹر ہے اس میں بہت کم فائدہ ہے. آلموسٹ آئی تھنک ون ٹائم پیپل ہیڈ گیون اٹ اپ, چھوڑ ہی دیا تھا, اب کھیتی نہیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تب ہارٹیکلچر کی طرف رجحان ہو گیا, یا دکانیں بن گئی. بہت سارا ہمارا جو پوٹینشیل ایریا ہے ایگریکلچر لینڈ کا, وہ ہم کھو گئے ہیں کنورشن میں, چونکہ نیوکلیئر فیملیز کی وجہ سے لوگ باہر آ گئے. جو اوپن فیلڈز تھے وہاں پہ مکان بنے, اس پہ کوئی زیادہ مطلب دھیان نہیں دیا گیا, تو لہٰذا کنورشن میں بھی بہت لینڈ ضائع ہو گیا, یا ہارٹیکلچر کی طرف گیا, یا کنسٹرکشن میں گیا. تو ایگریکلچر لینڈ دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی. جی. تو بیچ میں یہ بھی میں بتاؤں کہ لوگوں کو یہ لگا کہ یار یہ لو ییلڈنگ سیکٹر ہے, ہمیں باقی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. جی. تو بٹ جو پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے کوشش کی, ڈپارٹمنٹ نے کوشش کی, ہمارے جو یہ سربراہ تھے یا باقی جو یونیورسٹیز کے اسکالرس وغیرہ, ان کی انٹروینشن کی وجہ سے, یا گورنمنٹ آف انڈیا کی نئی نئی اسکیم میں آئی, تو جس وجہ سے ہم نے لوگوں تک میکنائزیشن کا جو کنسیپٹ ہے, پہلے ہل چلاتے تھے, آج ٹریکٹر چلاتے ہیں. آج ہم نے بتایا کہ لوگوں کو یار اگر ہم ٹریکٹر ایک گاؤں میں 2 ہی ٹریکٹر 3 ہی ٹریکٹر لائیں, تو یہ جو ٹائم بچے گا ہمیں, ایک تو یہ ہم 2 سے 3 یا 4 پلاونگ میں اگر ہم کریں تو بہت ہی اچھا بہتر زمین بنے گا, اور اس کا ٹائم بچتا ہے. جہاں ہمارا ایک ہل کا جوڑی 2 یا 3 کنال دن میں جوتتا تھا, وہی ٹریکٹر کم سے کم 20-30 کنال اچھے سے پریپیئر کر سکتا ہے. تو اسی طرح اس میں ایک تو ٹائم بچ گیا, دوسرا کاسٹ آف کلٹیویشن. یا میکنائزیشن میں ہم ٹلرز دیتے ہیں, یا ویڈر کا یہ انٹروینشن ہو گیا. ویڈر کی وجہ سے ہم انٹرکلچر آپریشنز یا ویجیٹیبل فیلڈز کا جو پریپریشن ہے وہ کرتے ہیں, یا ہوئنگ کرتے ہیں. تو جو کاسٹ آف کلٹیویشن تھا وہ 70% کم ہو گیا. اب جو آج ہم دیکھیں گے, آج ایگریکلچر گھاٹے میں نہیں ہے. جو بھی ایگریکلچر کی طرف آنا چاہے گھاٹے میں نہیں ہے, اور یہ ڈائیورسفائی ہو گیا. اب کراپ پروڈکشن ہی نہیں, اب دیکھو ڈائیورسفیکیشن میں ایگریکلچر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ویجیٹیبل کی طرف فوکس کریں. سر شاہ صاحب بعد میں ویجیٹیبل کی بھی ہم بات کریں گے, مگر پہلے میں یہ سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم 70s کی بات کریں
تو ایک کنال کی پیداوار یا کوئنٹل سے کم یا کوئنٹل کے آس پاس اتنا ہی ہوا کرتا تھا دان پیڈی. یس سر. اور اگر آج کی بات کریں آج 5 6 7 کوئنٹل تک ہے. ہاں. تو پنجاب میں اس سے زیادہ ہے. پنجاب میں جو دھان کی پیداوار نہیں ہے زیادہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے جو ہم رہتے ہیں کلائمیٹک زون ہمارا ٹیمپریٹ زون ہے. اچھا ٹیمپریٹ زون ہے. رائس کی جو پروڈکشن ہے یا باقی چیزوں کی بھی پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے ہم سابق سے زیادہ ہندوستان میں ہیں جی پورے انڈیا میں. یعنی پر ہیکٹیئر ییلڈ جو ہے وہ کشمیر میں زیادہ ہے. اب پروڈکشن پنجاب میں چونکہ 2 یا 3 کراپ باہر لیتے ہیں, پروڈکشن زیادہ ہے, لیکن پروڈکٹیوٹی میں ہم آگے ہیں. جیسے ہم بتا رہے ہیں 120 کوئنٹل پر ہیکٹیئر ہے. یہ پنجاب میں نہیں اتنا ہوگا. پنجاب میں نہیں, نہ کسی جگہ نہیں ہے. اچھا یہ کشمیر میں, کیونکہ یورپ کی کیا پروڈکشن کیا وجہ ہے, بیکاز جو ٹیمپریٹ ریجنز ہوتے ہیں وی ہیو لانگ ڈیز, وی ہیو لانگ فوٹو پیریڈ. یہ سائنٹیفک ہے. یہاں پہ جو سن شائن آورس ہے بہت لمبے ہوتے ہیں اور راتیں ٹھنڈی ہوتے ہیں. ایسیملیشن زیادہ ہوتا ہے, فروٹنگ باڈیز میں زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو بھی فصل ہوتا ہے کشمیر میں یا یورپ میں, جو بھی ہمارے یورپین کنٹریز ہیں جن کا ٹیمپریچر یہی ٹیمپریٹ ایریا میں ہی وہ آتا ہے, تو وہاں بھی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہے اور مٹھاس ہے ان چیزوں میں, کیونکہ یہاں پہ دن لمبے ہیں, فوٹو سنتھیٹس زیادہ ہوتے ہیں جمع ہماری فروٹنگ باڈیز میں, ہماری پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. اور خاص کر راتیں جو ٹھنڈی ہوتے ہیں اس میں ہمارا جو پلانٹ پہ خرچہ ہے یعنی ریورس ریئیکشن بہت کم ہے. اچھا شاہ صاحب, میں نے سنا ہے کہ یورپ میں جو دھان کی پیداوار ہے ہمارے سے دگنا ہے, ایسا ہے؟ نہیں, وی آر ایٹ پار. جیسے ہم دیکھیں گے یہاں پہ فلپائنز ہیں, تھائی لینڈ ہے, کشمیر, اینڈ وی آر ایٹ پار وتھ دیٹ, بیکاز تھوڑا سا زیادہ ہے وہاں, کیونکہ وہاں ٹیکنالوجی یہاں سے بھی ایڈوانس ہے, مشینری باقی چیزیں. ہمارے میں یہ ایک پرابلم ہے یہاں کشمیر میں خاص کر, وی ہیو ویری مارجنل اینڈ اسمال لینڈ ہولڈنگس. جو میکنائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ہے یا باقی اسٹیٹس میں ہے, یہاں پہ وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہاں زمیندار کے پاس 4 کنال 5 کنال اور فریگمنٹڈ لینڈ ہے, کہیں 2 کنال کہیں 4 کنال کہیں 5 کنال. یہاں کوئی ایسا زمیندار نہیں ہوگا فارمر, اگر اس کے پاس 200 کنال بھی ہوں گے ایک جگہ نہیں ہوں گے, وہ 10 جگہ ہوں گے. تو اس سے اس کا کاسٹ آف کلٹیویشن تھوڑا بڑھتا ہے اور امپیکٹ بھی اس کا ہے پروڈکٹیوٹی میں, پروڈکشن میں. باہر ہم دیکھیں گے جو آپ ابھی پنجاب کی بات یا ہریانہ کی بات, وہاں بہت تھاؤزنڈس آف ایکرز آف لینڈ آر پوزیسڈ بائی ون فارمر. ان کی ایک بڑی کھیتی ہوتی ہے, فلیٹ آف ٹریکٹرز, ٹریکس اینڈ آل دیٹ, آل مشینری آئٹمز they have. But we don't have that much of land, and even if sometimes we have instances of big farmer here, a large farmer, but تٔمۍ سٕنٛز لینڈ تہِ چھِ آسان فریگمنٹڈ, کہیں 2 کنال کہیں 10 کنال کہیں 5 کنال. تو اس لحاظ سے ہم پورا جو میکنائزیشن کا فائدہ ہے وہ یہاں نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب, امریکہ میں جو گیہوں کی کاشت ہوتی ہے, جی گیہوں کی کاشت جو امریکہ میں ہوتی ہے, میں نے ایک اسٹڈی کی ہے ایک بک میں, وہاں لکھا گیا ہے کہ امریکہ میں جو گیہوں کی کاشت ہو رہی ہے وہ 1 کنال میں تقریباً 10 سے لے کر کے 16 کوئنٹل تک گیہوں لے رہے ہیں ایک کنال میں. 1 کنال میں, 1 کنال میں اتنا نہیں پاسبل ہے, بٹ یہاں سے بہت زیادہ ہے وہاں, یہاں سے بہت زیادہ, یہاں سے زیادہ ہے, وہ یہاں سے زیادہ ہے. اور کیونکہ وہاں یہاں سے بھی زیادہ لانگ ڈیز ہیں. جی, اگر ہم ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہے, اور وہ زیادہ ہی ہائیبریڈ, میں جو کہتا ہوں بیج بھی ہے, بیج بھی بہت زیادہ کوالٹی کا ہے. اس طرح ٹیکنالوجی بھی بہت ایڈوانسڈ ہے. یا ان کے پاس یہ مینجمنٹ سسٹمز ہیں, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں موسمی اعتبار سے ہمیں بہت سارے, کبھی کلاؤڈ برسٹ, کہیں فلیش فلڈز, کہیں ہیل اسٹارم, تو یہاں پہ وہاں پہ ان کا بڑا پروٹیکٹڈ سسٹم ہے. اس لحاظ سے شاہ صاحب
آپ بھی کسانوں میں ہائیبریڈ بیج تقسیم کر رہے ہیں پیداوار بڑھانے کے لیے. پیداوار جو کسان اس وقت دھان کی کھیتوں میں لگے ہیں ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی بہت بڑے کیا کہتے ہیں اسے بڑی محنت کے ساتھ وہ بیج بنا رہے ہیں. 6 مہینے یا 10 مہینے یا 1 سال لگ جاتا ہے ان کو بیج بنانے میں, پھر وہ بیج مارکیٹ میں آ جاتا ہے, وہ کسانوں میں ہم دے دیتے ہیں. تو یہ بیج وغیرہ دے کر بھی کسان زمینداری یا کسان دھان کی کھیت سے نفرت کر رہے ہیں, نہیں اگا رہے ہیں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسا کیا ہے؟ یہ حقیقت یہ ہے جو میں نے ابھی کہا تھا پہلے کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہو گیا. جی, یعنی اب لوگ پہنتے بھی اچھا ہیں, کھاتے بھی اچھا ہیں, ان کے پاس گاڑی ہونی چاہیے, ان کے پاس بچوں کے لیے باقی چیزیں. یعنی اب مجھے لگتا ہے ہر ایک کمفرٹیبل لائف گزارنے کی کوشش میں ہے, اس دوڑ میں ہے. مکان اچھا ہونا چاہیے, کمپیٹیشن ہے لوگوں میں. اگر اب ایگریکلچر سے ہم دیکھیں گے پیڈی میں اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے. نہیں. تو اب لیکن ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہے کہ ہم ہائی ویلیو رائس یہاں پہ اگانے کی کوشش کریں. جیسے ہم نے بارہمولہ میں انٹروڈیوس کیا, میری دور میں یہاں پہ مشک بجری ہم نے انٹروڈیوس کیا اور سکسیسفلی. مجھے لڑائی ہوا کرتی تھی, مجھے ڈائریکٹر صاحب بول رہے تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے کہ نہیں یہ مت لے لو, وہاں مشکل ہوگا. لیکن ہم نے بہت ہی کیئر کر کے اس کو سکسیسفلی یہاں پہ کر دیا, اور اس فارمر نے قریب 35 سے 40 ہزار روپیہ پر کنال فائدہ ہوا ہے اس کا. کیونکہ اس نے جو مشک بجری کا رائس یہاں پہ کلٹیویٹ کیا, اس کے پاس 5 ہی کنال تھے 2019 میں. 2020 میں تھوڑا اس نے بڑھا دیا, تو اس میں اس کو تقریباً 60 سے 65 کوئنٹل کا ییلڈ 70 کوئنٹل کے قریب ملا پر ہیکٹیئر کے حساب سے. تو اس کو کچھ 11 یا 12 کوئنٹل چاول ٹوٹل اس نے لے لیا. لیکن 1 کوئنٹل اس نے 15 سے 16 ہزار میں یہاں پہ بکا, اور مارکیٹنگ میں بھی ہم نے اس کو ہیلپ کیا. اگر ہم وہ کیلکولیٹ کریں تو اب اس میں بھی ہم کوشش کریں کہ فائدہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہم ڈائیورسفیکیشن میں کوشش کر رہے ہیں. جیسے ویجیٹیبل کی طرف ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ایگزوٹک ویجیٹیبلز. وہ بعد میں بات کریں گے سر. پہلے دان پر یہ بات کریں گے ہم سر. دان پہ جو بیماری لگتی ہے جی, اور ایگریکلچر محکمہ کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ زمینداروں سے رابطہ کرے اور دان پہ جو لگی بیماری ہے اس کی ریسرچ کرے, اور ریسرچ کر کے یا اس کا وہ ڈائگنوز کر کے ان کو دوائیں بتا رہے ہیں کہ دوا اس پہ چھڑک لیجئے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محکمے کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے کہ اس دان کی کھیت پہ وہ آفیسر فیلڈ آفیسر نہیں جا رہے ہیں, ان سے کسانوں سے کنٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ دان میں کیا بیماری لگی ہے, اس کی کیا دوائی چھڑکنی ہے وغیرہ. دیکھیے جب سے میں اپنی بات کہوں گا, اپنی ڈسٹرکٹ کی بات کہوں گا, میں نے یہاں پہ چارج لے لیا تھا, اور لے لیا ہم 2019 میں. تو یہاں پہ ورک کلچر کو میں نے امپروو کرنے کی کوشش بہت کی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو بین لیڈنگ ان ہول یو ٹی ایٹ ون ٹائم. جب لاک ڈاؤن تھا, جب کووڈ تھا, تو بارہمولہ پہلا ڈسٹرکٹ تھا جو زمینداروں کے پاس گیا. ہم نے ہوم ڈیلیوری کی. جو ہمارا سیڈ تھا, جہاں ہمارا ان کے پاس جو دوائی لینی تھی وہ ہم نے گھر جا کے لے لیا. اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب رائس کی اچھی ورائٹیز آئی ہیں. دے آر ٹو سم ایکسٹینٹ ڈیزیز ریزسٹنٹ, اور بیماری اب زیادہ نہیں لگتی ہے. اور جہاں ہم کوئی بھی انسیڈنس پاتے ہیں ترنت وہاں جا کے فوراً اپنا ٹیم بھیج کے وہاں پہ ہم خود ہی دوائی لے کے اس کو چھڑکاتے ہیں. تو کوئی ایسا مجھے لگتا ہے 19-20 یا دیکھا کہ بلاسٹ کا ہم نے یہاں ہونے دیا. میں نے بات کی, ہم نے مشک بجری رائس انٹروڈیوس کیا, دیٹ از مور سسٹیپٹیبل ٹو دس بلاسٹ, بٹ وی ہیو بین پروٹیکٹنگ دیٹ. ہمارے لوگ ویکلی اس کو سپرے کر کے اس کو پروٹیکٹ کیا. اس سال بھی ہے وہاں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. میں نے خود وہاں جا کے ڈیمانسٹریٹ کیا, اور میں نے ان کو دکھایا کہ کیسے لائن میں لگاتے ہیں سیڈلنگس. میں خود فیلڈ میں اتر کے, ایون ناٹ اونلی دیٹ پلیس, میں چکلا میں گیا, میں پٹن میں گیا, میں جہاں بھی گیا میں نے کوشش کی تھوڑا سا میں بھی خود انوالو اس میں ہوں. اس کے علاوہ رائس میں کہتا ہوں ہم نے کنڈی بیلٹ کے لیے بھی SR5
शालीमार राइस 5 यहाँ इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे कंगरूसा कंडी रफियाबाद में। उस राइस का भी तकरीबन 70 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड निकला। वो अदरवाइज़ वो ज़मींदार जो थे उनमें बहुत कम यील्ड पैदा होता था और उसमें बीमारी भी ज़्यादा लगती थी। तो वो भी हमने राइस में अच्छा है, बारामूला में कोई अच्छा नहीं है, ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे कोई शिकायत है। और हमने चकला में या दिलना में या शीरी में 120 क्विंटल से भी ऊपर पर हेक्टेयर यील्ड रियलाइज़ किया। अच्छा पिछले 2 साल। अच्छा सर, हाँ अब हम कैश क्रॉप की तरफ आएंगे सर, सब्जियों की तरफ। सब्जियां उगाने में जो दिलचस्पी होनी चाहिए एक किसान को वो नहीं है। जैसे कि एक बार जब शाह साहब मेरी बात आपसे हुई है तो आपने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि किसानों को सब्जियां उगानी चाहिए बागों में, बाग बगीचों में। उसको देख लेना चाहिए कि एक पेड़ पे कितनी दवाई लगती है, इस पे कीमत क्या हो जाती है, इस दवाई को छिड़कने इसकी जान ही निकल जाती है छिड़कते। फिर वो देख लीजिए कि इस पेटी की कीमत क्या बन जाती है। जब उसको 500 400 500 रुपये बागीचे में ये पेटी तैयार हो रही है तो मार्केट में जा कर के उसे 300 रुपये मिल रहे हैं। अब एग्रीकल्चर महकमा है, सब्जियों के बीज बिल्कुल हाइब्रिड आए हैं, तो आपने कहा था मैं ऐसे बीज दे दूंगा सब्जियों के। अब लोगों को मेवा उगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसमें दवाएं छिड़कने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 1 किलो 200 150 में बाज़ार में इसकी कीमत है, तो किसान लोग बहुत पैसा कमाएंगे। तो इस सिलसिले में शाह साहब आप ये बताइए कि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसा हुआ है कि आप सब्जियों के बारे में किसानों को जानकारी दे रहे हैं या देने वाले हैं? ये पिछले 2 साल से यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स की तरफ बहुत फोकस किया जी। हमने यहाँ 2 ऑर्गेनिक क्लस्टर्स भी बनाए हैं, एक रोहामा में है, एक और टंगमरग उटकू में। इस वर्मुल ऑर्गेनिक, तो ये आपके पास सामने ये सर्टिफिकेट भी है जी कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक भी बना रहे हैं, बाज़ाब्ता इसकी ब्रांडिंग हुई है। तो इसका मकसद ये है कि जो आप पहले बताते थे कि पहले आपने क्वेश्चन किया था कि ज़मींदारी की तरफ लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब कोशिश यही है डिपार्टमेंट की लोगों को इसमें लाने की और नई जो डाइवर्सिफिकेशन है क्रॉपिंग में उसकी तरफ लाने की। जैसे हम हाई वैल्यू वेजिटेबल में यहाँ पे हमने फोकस किया। हमने पहली बार 2019-20 में यहाँ एग्जॉटिक वेजिटेबल इंट्रोड्यूस किया मैंने, ब्रोकली, लेट्यूस, रेड कैबेज, और उसमें बहुत फ़ायदा हुआ। जब लोगों ने किया तो लोगों ने देख लिया कि 100 से 150 रुपया पर केजी उनका पैसा आया। नॉर्मली अगर कॉलीफ्लावर का हम लगाएंगे तो उसमें 20 या 30 रुपया किलो बिकता है, लेकिन ब्रोकली अगर हम लगाते हैं तो 100 से ऊपर रेट मिलता है। अगर अब हम बाहर भेजेंगे, हमारे पास यहाँ रेफ्रिजरेटेड गाड़ी भी हमने डिस्ट्रिक्ट में लाई है, तो उसको यूटिलाइज़ करके हम बाहर की मंडियों तक भी वो सब्ज़ी पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लस्टर्स डेवलप किए, कोशिश की कि लोगों को इसका इम्पैक्ट नज़र आए। जैसे वेजिटेबल में हमें पैसा आता था, हमने उसको कोशिश की कंसोलिडेट करने की। कहीं जगह जैसे आरामपुरा, यहाँ पे जांबाजपुरा में है, स्टेडियम कॉलोनी में एक क्लस्टर, हमने सोपोर आरामपुरा में वेजिटेबल क्लस्टर एडॉप्ट किया, वहाँ पे उसको प्रमोट किया। इसी तरह हमने पटन में इंटेंसिव वेजिटेबल क्लस्टर बना दिया, पलाहलन सदरबल में कुछ 50 हेक्टेयर्स पे, उसको भी हम प्रमोट हमने किया। इसी तरह हमने उटकू में ऑर्गेनिक विलेज, या पहली बार हमने यहाँ पे गुलमर्ग वैली फार्म्स के नाम पे एक क्लस्टर बना दिया। 2019 से हमने बना दिया उसको, जिसकी एक लड़की जो लॉ ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लॉ में क्लस्टर हेड है, और 850 लोग उसमें काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। वेजिटेबल में हमने बारामूला ज़िले में 6 हाईटेक पॉली ग्रीन हाउसेस पब्लिक सेक्टर में लगाए, टंगमर्ग में लगाए, बारामूला में है, बागूरा में है, जहाँ पे हम हाई क्वालिटी सीडलिंग बना के लोगों को मिनिमम रेट पे फराहम करते हैं, ताकि वो वक्त पे जो हमारा सिलेक्ट सीज़न होता है उसके दौरान वो सब्ज़ी उगा के अपने को और कमर्शियल बना के
وہ پیسہ بھی کماتے ہیں. تو یہ کوشش ہماری رہی ہے. آج ہمارے پاس ویجیٹیبل میں تقریباً 6,000 ہیکٹر سے اوپر کلٹیویشن ہو رہی ہے. اور ہم سرپلس ہیں اس وقت. میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ڈیلی ہم تقریباً ہم اس وقت تک 55,000 میٹرک ٹنز ہم اس وقت باقی ڈسٹرکس میں یا لداخ میں یا جموں بیچ چکے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب ضلع بارہمولہ ویجیٹیبل میں سرپلس ہے. ہم نے پیڈی میں جو انٹرونشن کیا, یہاں پہ پروڈکٹیوٹی اگر ہم 2018-19 کی بات کہیں تو 68 تھا, پیڈی میں تھا 68 کوئنٹل پر ہیکٹر. اس کو ہم نے ایوریج میں کہتا ہوں 73 تک پہنچا دیا. تو فوڈ ڈیفیسٹ ہم نے گھٹا کے اس کو ہم نے 42.64 سے گھٹا کر پہنچا دیا 39.68 تک. یعنی اس میں بھی امپرومنٹ ہوئی ہے. اب ہمارا باہر دھیرے دھیرے ڈپینڈنٹ ہم کم رہے. اس طرح میز میں ہم سرپلس ہیں. میز میں تقریباً 30,000 میٹرک ٹنز کا سرپلس یہاں پہ چل رہا تھا. کس میں 18-19 میں. اس کو بڑھا کے ہم نے 32.87 تک پہنچا دیا آج. یہ صرف انٹرونشن کی وجہ سے ہائی یلڈنگ ورائٹیز یا ہائیبریڈ میز, یا ہم نے میز میں ہی میں آپ کو بتاؤں لاسٹ ایئر 30 ہیکٹیئرس پہ ہم نے سویٹ کارن لگا دیا اور بہت کافی منافع ہو گیا. اس سے کیا ہے کہ جو ہمارا لوکل آرڈنری میز ہوتا ہے نارمل ہائیبریڈ, اس سے بھی زیادہ پروڈکٹیوٹی ہے اور اس میں مارکیٹ بھی اچھا ہے. اس سال بھی ہمارے بہت اچھے کلسٹرز ہیں اڑی میں. 26 کچھ ہیکٹیئرس پہ ہمیں اس سال بھی سویٹ کارن ہم نے لگا دیا ہے. اور ہم نے مارکیٹ لنکیجز ان کے لیے ڈیولپ کیے ہیں ملک کی باقی منڈیز کے ساتھ. گجرات, حیدرآباد, دلی, جموں اینڈ آل ادر اسٹیٹس. غرض یہی ہے کہ فارمر خود جا کے وہاں اپنا سبزی بیچ دے اور اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ. اور ویجیٹیبل میں خاص کر میں بتاؤں گا, اس میں ایک فائدہ ہے یہ 45 سے 60 دن تک کراپ ہوتا ہے کلٹیویٹ پورا. یعنی صرف 45 ڈیز کا کراپ ہے یا 2 مہینے کا کراپ ہے. ہم سال میں 4 یا 5 کراپ لے سکتا ہے. جبکہ ہارٹی کلچر یا ہم پیڈی کی بات کریں ایک کراپ لے سکتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو اس سے ہمارا کراپنگ انٹینسٹی 5 گنا پروڈکشن 5 گنا بڑھتا ہے. اور ادھر سے اس میں زیادہ دوائی نہیں لگتی ہے. اس میں اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہیل سٹارم ہوگا, کہیں کچھ ڈیمیج ہوگا, لیکن ایک ہی کراپ ہوگا. ہم امیجیٹلی ہم ویجیٹیبل میں اور ایک کراپ لگا کے وہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. باقی چیزوں میں یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے میں کہتا تھا کہ ہارٹی کلچر, اب یہاں پہ لوگوں کا بھی ایک ذمہ داری بنتا ہے. ایکسپرٹ کے پاس جانا, اگر ایکسپرٹ نہیں آتا ہے تو اس کے پاس جانا ضروری ہے کہ بھائی مجھے ہارٹی کلچر کراپ لگانا ہے, میں کون سا کراپ لگاؤں, میں کیسے لگاؤں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل حفاظت مینر میں ہر جگہ آرچارڈ ہے, کہیں کوئی سیکوینس نہیں ہے. اگر انہوں نے پہلے سے لائن سوئنگ رکھی ہوتی تو انٹر کراپنگ بہت ایزی ہوتی. جیسے ہم اس وقت کرتے ہیں, جہاں بھی ہم لگا رہے ہیں لائن سوئنگ ایپل میں, تو وہاں پہ ہم انٹر کراپنگ کرتے ہیں ویجیٹیبل کا یا پلسز کا لے سکتے ہیں. تو کم سے کم ایک سبسٹیوٹ, میں اپنی بات کہوں گا, میں نے اپنے آرچارڈ میں انٹر کراپنگ کے طور پہ واٹر میلن لگایا. کل جب میں نے لیا گھر تو گھر والوں نے کہا یہ میں نے کہا یہ گھر کا ہے. 4.5 کلو ایک واٹر میلن تھا, 2 قسم کی. کافی اچھا پروویژن ہے. اور مجھے لگتا ہے اگر واٹر میلن ہم لگا دیں گے تو ایک کنال میں کم سے کم 40-50 ہزار ہم کما سکتے ہیں. اور اس میں نہ دوائی لگانی ہے نہ کچھ کرنا ہے. مطلب یا سبزیاں لگائیں یا پلسز لگائیں, مونگ یا یہ کاؤ پیز, اس کا بھی بڑا سکوپ ہے. مطلب کہ سیکنڈری کراپ ضروری ہے انٹر کراپنگ کے طور پہ, تاکہ کم سے کم جو لیبر کاسٹ ہے اس کو ہم گھٹا کے اور آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں. یا یہ رسک کو اوائڈ کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ اس سال ہو گیا, جب ہارٹی کلچر کراپ میں فلاورنگ تھی تو بارش زیادہ آئی اور سنو فال بھی ہو گیا, تو فروٹ سیٹ بہت ہی کم رہا. بالکل سر.
बाग वालों को बहुत मुसीबत आए, बिल्कुल दवाई लग गया, पैसा वापस नहीं आया। अगर अब इंटरक्रॉपिंग होती कम से कम वो पैसा वापस आ जाता, वो ज़्यादा मुसीबत में नहीं पड़ते। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि अगर हम हॉर्टिकल्चर में हाई वैल्यू एप्पल की तरफ जाना चाहते हैं, मेरे अपने लोगों से यही गुजारिश होगी कि जो हमारे पुराने सिनाइल ऑर्चार्ड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके ख़त्म करके हम नया लाइन सोइंग करके उसमें वो लगा दें, और उस बीच में हम वेजिटेबल भी लगा सकते हैं, पल्सेस भी लगा सकते हैं। गेप ज़्यादा बढ़ा और 5 गुना फ़ायदा है। मैं पैडी अगर हम वेजिटेबल की बात करें, मैंने वेजिटेबल में देखा है एक कनाल में एक साल में कम से कम 2 से 2.5 लाख का फ़ायदा होता है। बिल्कुल होता है एक कनाल में। अब अगर हम एक्जॉटिक में जाएं तो बहुत ज़्यादा होगा। मैंने देखे हैं कुछ अच्छे फार्मर भी हैं जो बड़े मोटिवेटेड भी हैं और वो काम कर रहे हैं कमर्शियली। वो सिर्फ क्यूकम्बर लगाते हैं, सिर्फ क्यूकम्बर, और एक कनाल से वो तकरीबन 1 लाख का क्यूकम्बर बेचते हैं। लिहाजा इसमें सर। अच्छा शाह साहब, एक बात ज़मीनी यहाँ अर्ज़ करूँ सर, किसान अक्सर ये शिकायत करते हैं कि इन्हीं टाइम से बीज नहीं मिलते हैं, सीड नहीं मिलते हैं सब्जियों के, और वो टाइम से बीज ज़मीन में नहीं बोते हैं। तो ये भी क्या एक वजह हो सकती है कि सब्जियां यहाँ पे की तरफ ज़मींदार किसान कम जाते हैं? मैं कहूँगा इतना कि जो हमें रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल सीड की, उतना तो डिपार्टमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यह है लोगों तक, ये मैंने पहले भी कहा कि ये लिटरेरी महकमा है। हमारा काम बेसिक चीज़ यह है कि लोगों को सिखाना है कौन सा फसल लाना है, कौन सा सीड लाना है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, कैसी खाद डालनी है, कैसे इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है, कैसे पेस्ट मैनेजमेंट करना है या वीड मैनेजमेंट करना है, कैसे लेबर कास्ट कम होगा, कैसे ज़मीन हम तैयार करें, मैकेनाइजेशन करें। तो ये हमारा बेसिक काम है। अब जो नई नई स्कीम्स इंटरवेंशन है, जैसे हम एरिया एक्सपेंशन में वेजिटेबल सीड देते हैं लोगों को, या एक्जॉटिक में हमें थोड़ा पैसा आता है, उसमें हमारा मैंने क्लियर कट पॉलिसी बनाई है या इंस्ट्रक्शंस ऊपर से भी हैं। हमने भी यही किया कि फार्मर खुद अपना सीड लाए, जिस भी रेप्यूटेड कंपनी का हो हाइब्रिड, तो हम उसको ट्रांसफ़र पैसा डीबीटी कर दें। जी सर। उसका जितना भी उसका बनता है 50% या जो भी है उसमें प्रोविज़न, वो पैसा हम उसको अकाउंट में डालते हैं। अच्छा, अब ज़मींदार को मुझे नहीं लगता है पिछले कुछ सालों से जहाँ तक पैडी सीड का ताल्लुक़ है तो बिल्कुल हम टाइम पे रखते हैं। एवं मार्च अप्रैल में ज़रूरत है तो हम फरवरी में ही स्टॉकिंग करते हैं। मेज़ का सीड जो है तो टाइम पे आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अप्रैल से पहले हमारा हर एक सीड जो खरीफ का है या इसी तरह रबी का, अब ऑयल सीड का है, पल्सेस का है, बिल्कुल वी आर गोइंग टू दिस प्रोवाइड द सीड्स एट ऑल सेल्स सेंटर, ऑयल सीड भी, ओट्स भी या पल्सेस भी, पीस वगैरह, ये हम कोशिश कर रहे हैं कबल अज़ वक्त रखने की। अब इक्का दुक्का होगा कहीं पे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कोशिश ये है कि वक्त पे हो, या अगर जितना पैसा हमारे पास है वो मैंने पहले भी कहा कि हम क्लस्टर अप्रोच कर रहे हैं। जी सर। ताकि उसका नतीजा उसमें निखार आए, उसमें खूबसूरती आए और लोगों में एक टेम्पटेशन हो, लोग उसकी तरफ आए। इसीलिए पॉलिसी ये है कि क्लस्टर में करें काम, ताकि उसको प्रोजेक्शन मिले, लोग भी आए देखने के लिए, उनको लगे कि ये ज़मींदार ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, ये क्यों ले रहा है, मैं भी यही करूँ, यही गरज है। अच्छा। तो उस पैसे में हम वही कर रहे हैं कि क्लस्टर अप्रोच कर रहे हैं। जी सर। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ मुझे देखने में जो मुझे लगता है कहीं कोई 20 साल या 30 साल से लग रहा है मुझे, गेहूं की काश्त नहीं हो रही है, गंदम नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह है? इसमें एक मसला ये है कि हमारा जो यहाँ पे पैडी का एरिया है, अगर हम बीट लगाएं तो उसमें पैडी का डिले होता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी ट्रायल लगा रहे हैं कि जो वीट हम लगा दें, दिस इज़ बेसिकली इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये
چلنگ بھی ہی لگتا ہے. اس میں ویٹ میں ایک ضروری ہے کہ ورنلائزیشن، یعنی اس کو نومبر میں لگانا ہے تو یہ اگر ہوتا ہمیں ہارویسٹ ایون مئی میں تو ہم پیڈی بھی لگا سکتے ہیں ڈبل کراپنگ کے طور پہ. ہماری کوشش ہے کہ اس کو ڈبل کراپنگ میں لائیں. اب اس میں اس وقت صرف اوڈی ایریاز میں جہاں پہ رین فیڈ کے طور ایریاز میں تھوڑا ویٹ لگتا ہے، اوڈی میں لگتا ہے ویٹ. اور جو بھی ہمارے کرائیواز ہیں وہاں پہ ویٹ لگاتے ہیں. اس کے بعد اس میں وہ پلسز لگاتے ہیں یا میز لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انٹرفیئر کرتا ہے دوسرے کراپ میں. تو یہی کوشش ہے کہ اس سال بھی ہم نے شالیمار ویٹ سیکنڈ، شالیمار ویٹ 1 کی ٹرائل لگائے ہیں. تو لیکن کوشش میں یونیورسٹی بھی ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی ہے کہ یہ جو ہے ویٹ اگر یہ ہمیں فٹ ہوتا پیڈی ویٹ روٹیشن میں تو یہاں ایگریکلچر میں انقلاب آئے گا، انقلاب آ جائے گا. اور وہ کوشش چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ 1 سال میں وہ سارا طے ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، ایک چیز میں کسان یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ٹولز، ایگریکلچر ٹولز، ہارٹیکلچر ٹولز کی اسکیموں کا انہیں پتہ نہیں چلتا ہے. کیا آ رہا ہے، ہمیں کیا چاہیے، کیا دینا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. اس سلسلے میں کوئی اویئرنیس پروگرام ہو جو کسانوں کو پتہ چلے کہ ان کو کیا چاہیے، کب چاہیے، ہم کس طرح سے لائیں گے، یا ہے ہمارے پاس، یا کس کو دینا ہے. سر یہاں پہ جو اب سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز بہت سارے ہیں جن میں ہمیں پیسہ آتا ہے مشینریز کے لیے. کیپیکس میں بھی آتا ہے، ہمیں سمیم میں آتا ہے، ہمیں یہ بہت ساری پی ایم ڈی پی میں پیسہ آتا ہے، آر کے بی وائی میں پیسہ آتا ہے، ایم آئی ڈی ایچ میں پیسہ آتا ہے. لیکن وہ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. یہاں ہم بارہمولہ کی بات کہیں گے، یہاں پہ ہمیں 1,45,000 فارم آپریٹنگ فیملیز ہیں. اگر اب میرے پاس 20 ٹریکٹر بھی آئیں گی تو کتنے لوگ لے سکتے ہیں؟ بالکل وہ بہت کم ہوتا ہے. 20 ہی لوگ لیں گے، یہ 20 ہی لوگ لیتے ہیں. لیکن لیتا تو فارمر ہی ہے، بارہمولہ کا ہی لے گا یا کسی اور جگہ ڈسٹرکٹ میں ہو وہاں کا ہی لے گا. لیکن جہاں تک آپ ایویئرنیس کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس وقت جو ایگریکلچر کے پاس ورک فورس ہے یہ کسی محکمے کے پاس نہیں ہے. اگر ہم ہارٹیکلچر کی بات کریں، ویٹرنری کی بات کریں، شیپ ہسبنڈری کی بات کریں یا کسی بھی محکمے کی، جتنا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اس میں اور کوشش ہے، ایویئرنیس ہم کر رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں، پنچایت لیول پہ کریں، گھر جا کے کریں. آپ کو میں بتاؤں، جب میں یہاں آیا تو پی ایم کسان ایک سینٹرل اسپانسر اسکیم ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ہے کہ فارمر کو جو جس کے پاس ٹائٹل ہے زمین کا ایلیجیبل ہے تو اس کو ہم 2,000 روپے 3 قسطوں میں دیتے ہیں، اپریل میں، جولائی میں اور دسمبر میں. 1 سال کے 6,000 ملتے ہیں. اس میں جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ 30% لوگ لیتے تھے. بالکل، کیونکہ اس میں بہت غلطیاں ہوئی تھی ڈیجیٹائزیشن میں. وہ پہلے این آئی سی پہ ہوتا تھا، اس میں بہت کھلبلی مچی تھی. تو میں نے 7 لوگوں کو ایک بارہمولہ میں پی ایم کسان سیل کریٹ کی اور 7 دن میں میں نے ان کو کہا مجھے 7 دن میں یہ دے کے کر کے دے دو. 1 لاکھ تک پہنچایا رجسٹریشن. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ اگر ہے تو بارہمولہ اس وقت بھی ویلی میں نمبر 1 پر ہے پی ایم کسان میں. تو اتنا ہم کام کروا رہے ہیں. اور میں نے ایک سسٹم قائم کیا یہاں پہ، سیل قائم کیا ڈسٹرکٹ لیول پہ. اگر کہیں بھی کوئی پیسہ ادھر ادھر جاتا ہے اس میں ویب لیٹر بننا ہے تو میں فوراً اس کو سائن کر کے اس فارمر کو وہ پیسہ ملتا ہے. اگر کسی اور اکاؤنٹ میں جاتا ہے، ریکٹیفیکیشن، آدھار آتھینٹیکیشن، آدھار ویریفیکیشن، یہ بڑا ہیکٹک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر مسئلہ یہ ہے کہ ریونیو ریکارڈ پراپرلی زمیندار کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ بہت ڈیلے ہوتے ہیں. اگر اب ہم گائیڈ لائن دیکھیں تو وہ ضروری ہے، پھر وہ ہمیں پریشان بھی کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہے کہ زمیندار کو سہولیت ہم گھر گھر گئے، وہ آتھینٹیکیشن کر دیا،
اور میں نے DC صاحب کو بتایا کہ I assure you within 1 week it will be 100%، اور میں نے کر دیا within 1 week۔ میں نے نہیں، میری ٹیم، پوری ٹیم، لیکن ہم نے کوشش کی، اس میں گائیڈ کیا کیسے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جہاں بھی جتنے بھی پنچایتیں ہیں یا ہمارے ایگریکلچر زونز ہیں، ہر جگہ ہم نے اویئرنیس کی ہے، ہر فارمر کو بتایا یہ اسکیمیں ہیں۔ جیسے سوائل ہیلتھ مشن میں ہم نے کوشش کی کہ اب بلاک لیول پہ ہے، یہ گریڈ کے حساب سے پہلے تھا، اب ہولڈنگ کے حساب سے ہم کریں یہ انالیسس، تاکہ زمیندار کو پتہ چلے کہ میری لینڈ میں کیا ڈیفیشنسی ہے، اس میں کون سا کراپ لگنا چاہیے، اس میں کیسے لگنا چاہیے، کھاد کتنی ڈالنی ہے، مینور کتنا ڈالنا ہے۔ ہماری وہ کوشش ہے، کوشش ہو رہی ہے سوائل ہیلتھ میں۔ اچھا شاہ صاحب، محکمہ جو ایگریکلچر ہے، زراعت کا محکمہ ہے، کوئی کسانوں کے لیے کوئی گریوینس سیل رکھی ہے؟ باضابطہ گریوینس سیل ہے یہاں پہ، ہیلپ لائن کوئی؟ پورا کنٹرول روم میں نے بنا دیا، اچھا، پورے وہ نمبرز اشتہار کیے، چاہے کووڈ تھا، چاہے لاک ڈاؤن تھا، چاہے جو بھی تھا۔ بارہمولہ واز دا فرسٹ جنہوں نے کنٹرول روم قائم کیا۔ ہمارے جتنے بھی آفیسرز، کوئی گریوینس نمبر بتائیے آپ شاہ صاحب۔ یہاں کا بھی میرا بھی ہے۔ اچھا اچھا، ہمارے پاس ڈائریکٹ بھی بات ان سے کرتے ہیں؟ جب میرا فارمر مجھے رات کی آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں، 12 بجے بھی فون کرتا ہے تب بھی میں اٹھاتا ہوں۔ یا میرے SDOs ہیں، یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے کنٹرول روم قائم کیا، یا یہی PM کسان میں ہم نے 6 سب ڈویژن میں 6 کمپیوٹر نوئنگ پیپل رکھے ہیں، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ 2 لوگ رکھے ہیں۔ جو بھی گریوینسز آتے ہیں پراپرلی یہاں پہ ریکٹیفائی ہو کے ان کو ازالہ کیا جاتا ہے، فوراً گریوینس حل ہوتی ہے۔ یہاں ہم نے گریوینس سیل رکھے ہیں، اور جو بھی کمپلینٹیں آتے ہیں فوراً ہم ان کو ایڈریس کر کے ریزالو کرتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، اب آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم، آپ اپنے آخری پیغام میں کسانوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ میرا یہی ہے، مجھے بھول گیا کہ ہم ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں ایگریکلچر کو، جیسے بی کیپنگ کی طرف جانا چاہیے، اس سے ہماری فروٹ کی کوالٹی بڑھے گی، فروٹ سیٹ بڑھے گا۔ جو ہمارے نئے لڑکے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ہماری کوٹیج انڈسٹریز ہیں، بی کیپنگ، مشروم، ہم نے کوشش کی ہے۔ یہاں پہ ہمارا گورنمنٹ ٹریننگ سینٹر ہے، بہت سارے سیلف ہیلپ گروپ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو میری یہی گزارش رہے گی کہ جو ہمارے پڑھے لکھے بچے ہیں اگر اس کی طرف آنا چاہیں تو آنا ہے، کیونکہ اب ہم پروڈکشن لیول میں بہت آگے آ چکے ہیں۔ اب اس میں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے۔ ہم فوڈ پروسیسنگ میں جانا چاہتے ہیں، ہم مارکیٹنگ میں جانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ برانڈنگ میں آئیں، کچھ لوگ اس میں پیکنگ میٹیریل میں آئیں، کچھ لوگ پروسیسنگ میں آئیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ بے روزگاری نہیں رہے گی اگر یہ شرط ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس کی طرف آئیں، موٹیویٹ ہوں، تو اس میں بہت فائدہ ہے۔ بیکاز ایگریکلچر از اے سسٹینیبل ایکٹیویٹی، یہ ہمیں زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ صنعت پرائیورٹائز کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ہمیں لینڈ کنورشن میں نہیں جانا ہے۔ اس اثاثے کو جو ہم نے قدرت نے دیا ہے، ہمارے اجداد و اجداد نے رکھا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس کو غیر ضروری طور پہ کنورشن میں لانے کی بالکل ہی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی لینڈ کو ریشنلائز کرنا ہے۔ جہاں پہ ایپل ہونا چاہیے وہاں ایپل ہی لگائیں، جہاں پہ ہمیں سبزی لگانی ہے وہاں پہ سبزی لگائیں، اور جہاں پہ دان کی کھیتی ہو، ویٹ کی ہو، وہاں پہ وہی کھیتی کریں۔ کنورشن کی طرح نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں ایکو سسٹم جو انوائرمنٹ ہے اس کو بالکل ہی برقرار رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے ڈراسٹک چینجز ہو رہے ہیں کلائمیٹ میں، اس کو ایوائڈ کیا جائے۔ تو ہماری یہ صنعت جو ہے، یہی ایک صنعت ہے جو ہمیں پھر بھی میں کہتا ہوں، چونکہ ہم ہندوستان یا دنیا کے ایک سرے پہ ہیں، ریموٹ ایریا میں، اگر خدا نہ خواستہ کل ہمارا یہ نیشنل ہائی وے جو لائف لائن ہے بند ہو گیا، کسی طریقے سے ڈیمیج ہو گیا، یہ مہینہ 2 مہینہ بند رہا، کیا ہم کھائیں گے؟ ہمیں جانا ہے انٹیگریٹڈ اپروچ میں، ہمیں کرنا ہے، کراپ بھی لگانا ہے، ویجیٹیبل بھی لگانا ہے، پولٹری کی طرف جانا ہے، ڈیری میں ہمیں آنا ہے، شیپ میں آنا ہے، تاکہ ہر ایک چیز ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہو، اور ہم باہر نہ ڈپینڈ رہیں۔ بہت سارے لوگ شیپ ہسبنڈری کے ساتھ آ سکتے ہیں، ہم ڈیری فارم میں آ سکتے ہیں، ان کے لیے فارڈر چاہے تو ہمارے پاس وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ فارڈر میں بھی سکیمز ہیں، ویٹرنری میں سکیمز ہیں، تو ان سب کا لابھ لے کے، ان سب کا فائدہ اٹھا کے ہم، مجھے لگتا ہے
اس کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں اینڈ دس ول سسٹین. جی سر. ناظرین، یہ تھے ایگریکلچر محکمہ کے سربراہ جناب شاہ صاحب، جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ محکمہ ایگریکلچر کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور آپ کے سامنے رکھا. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گریوینس سیل رکھی ہے آپ کے لیے، آپ کسی بھی وقت گریوینس ڈالیے اگر آپ کے ساتھ وہ لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے محکمہ سے. اور شاہ صاحب بذات خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 24 گھنٹہ میرا ٹیلی فون بجائیے، 24 گھنٹہ میں آپ کی خدمت میں رہوں گا اور جو بھی گریوینس ہے آپ کی وہ میں ریزالو کروں گا. اور شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں ملٹی فارمرنگ کرنی ہے، جس میں ہمیں سبزی بھی اگانا ہے، سیب بھی اگانا ہے، دان بھی اگانا ہے اور گیہوں بھی اگانے ہیں، میز بھی اگانے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں کرنے ہیں اور اس جگہ پہ کرنے ہیں جس جگہ پہ جائز ہو. دان کی فصل دان ہی کی جگہ لگانی ہے اور میز کی فصل میز کی ہی جگہ لگانی ہے اور پیڑ سیب کی فصل سیب کی ہی جگہ پہ لگانی ہے. اور اس سلسلے میں جو بھی آپ کو مدد چاہے، جو بھی آپ کو ہیلپ چاہے، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ کبھی بھی ان کو کال کر سکتے ہیں، کبھی بھی ان سے مدد لے سکتے ہیں. اور جو بھی شکایت ہو آپ ڈائریکٹ شاہ صاحب سے کیجئے. انشاءاللہ ہم شاہ صاحب سے اجازت لیں گے. جو کچھ باقی پوچھنا رہ گیا انشاءاللہ اگلی بار پھر پوچھیں گے ہم شاہ صاحب سے، اور فی الحال اجازت لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سر.